نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں اللہ رب العالمین جل جلالہ چند باتوں کی تاکید فرماتا ہے. فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے بچو، غیر اللہ کو معبود نہ بناؤ. یہ تو ایک ہی جگہ پر کیا کریں. یعنی غیر اللہ کے سامنے عبادت مت کرو. پرستش کا لائق، عبادت کا لائق اور اسباب سے براتر مانگنے کا لائق صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، کوئی اور نہیں. انسان کو شرک سے نجات اور توحید پر پختگی اس وقت نصیب ہوتی ہے کہ اس کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے، پیوست ہو جائے، اور اس بات کو وہ گویا دیکھنے والا بن جائے دل سے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے، خیر و شر کا مالک اللہ تعالی ہے، دینے والا لینے والا وہی ہے، عزتوں دینے والا، عزت دینے والا، ذلت میں مبتلا کرنے والا، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب کچھ اسی کی قانون کے مطابق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، وہ عادل ہے، وہ حکمت والا ہے، حکیم ہے. آپ نے اس کی صفات کو قرآن مجید میں پڑھا ہوگا اور نظر آ رہا ہے کائنات میں. جب آدمی سوچتا ہے تفکرون فی خلق السماوات والارض، تو اللہ تعالی علیم ذات، جس کے علم لامحدود ہے، جس کی حکمت لامحدود ہے، جس کے معلومات، تم معلومات کہتے ہیں اس کو، علم لامحدود ہے، عدل والا ہے. اب جو سراسر عدل ہو، جو سراسر حکمت ہو، جو سراسر علم ہو، اس سے جو چیز نکلے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ علم، حکمت، عدل کے عین مطابق ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی اس کے عدل، حکمت اور علم کے تحت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ العالمین جل جلالہ ہماری طرح چاہت ہوتے ہیں کہ کبھی چاہ بڑا بیر پکایا، کبھی چاہ دہی کھائی، کبھی چاہ، ایسا نہیں ہے. ہمارے چاہتے تو کبھی اچھی بھی ہوتی ہے، کبھی بری بھی ہوتی ہے، خواہشات کی نظر ہوتی ہے.
ایک نیک آدمی جس میں اللہ ہو دل میں، وہ کہتا ہے کہ اسلام ہو، دین ہو، اس طرح ہوتا ہے. یہ بھی چاہت ہے. اور یہ بھی ایک چاہت ہوتی ہے کہ یہاں رقص ہو، وہ ہو، گانے بجانے ہو، لوگ بیایا بن جائیں. دیکھو یہ سارے لوگ کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں اس کے لیے. تو چاہتے تو مختلف ہے. اللہ تعالی جل جلالہ کی جو مشیت ہوتی ہے وہ عدل اور حکمت اس کے علم پر مبنی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آدمی اس بات کو جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو قانون ہو وہ کیا ہوگا؟ قانون ہوگا، دستور ہوگا، وہ بھی عین عدل، حکمت اور اس کے مطابق ہوگا، علم کے مطابق ہوگا. تو جب آدمی اس بات کو ایسے یقین کرے جس طرح 2 2 4 تو خیر پھر بھی کبھی کبھی بچے اس میں غلط ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں 2 2 4، وہ کہتے ہیں کہ 2 5 ہو گئے، 2 2 5. لیکن جو سمجھدار ہو، عقل مند ہو، جو اس کا دل بالکل اس پر مطمئن ہو چکا ہو کہ یہ 2 کتنے ہو گئے، 2 2 4، اس طرح اس کے اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کی قدرتوں اور طاقتوں پر، تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے علاوہ کسی کے وہ اسباب سے برتر نہیں مانگے گا کسی سے. تو فرمایا اوثان سے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو. یہ گندگی ہے، بت بھی گندگی ہے، غیر اللہ ہے. غیر اللہ کا جو ہے یہ اس کی سجدہ سامنے سجدہ کرنا، طواف کرنا، عبادت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے یہ گندگی ہے. بت تو کبھی سونا ہوتے آدمی اس کو پگھلاتے ہیں، زیور بھی بناتے ہیں اسے. لیکن گندگی کہاں سے آئی؟ یہ عقیدے سے آ جاتی ہے. تو یہ عقیدہ آدمی کو ٹھیک رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی اجراء میں، اختیارات میں، عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی دوسری چیز سے منع فرماتے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اس کے ساتھ باقاعدہ فرمایا وَاجْتَنِبُوا، جس طرح وہاں بتایا تو وَاجْتَنِبُوا، یہ بھی فرمایا وَاجْتَنِبُوا قول الزور، جھوٹی بات سے بچو. جھوٹ انتہائی بدبودار چیز ہے، اس سے بچو. آج کل جھوٹ عام ہو رہا ہے، اور جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کو زیادہ وہ گویا بڑا سیاستدان ہے. سیاستدان ہوشیار ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آج کل جو ہے جو بڑا ہیری پیری کر سکتا ہوں کہتے ہیں بڑا چھل باز ہے. چھل باز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیاستدان کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے فرماتے ہیں حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، خاص اللہ کی ہو کر رہو. اب دیکھیے تب اللہ تعالیٰ ساتھ خاص ہو کر رہے گا کہ وہ سمجھ جائے گا کہ میرا مأویٰ، میرا ملجا، میرا مشکل کشا اور مجھے دینے والا، مجھ سے لینے والا اور سب کو دینے والا، سب سے لینے والا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو اسی کے ساتھ چمٹے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتی اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کیا ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ تو کوئی ستون تو نہیں ہے، اس کے احکامات سے چمٹ جاؤ، ان کی باتوں سے چمٹ جاؤ، اس کے دل سے اس کو کیا، اس کے ساتھ رہو. انسان دل کے ساتھ کس ساتھ رہتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی انسان کس دل میں کسی کے ساتھ رہتا ہے، زبان ایک طرف بھاگتی ہے، دل اور طرف بھاگتا ہے. تو فرمایا حنفاء للہ، ہر طرف سے کٹ کر، یکسو ہو کر، ہر باطل سے کس کی طرف رہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاؤ.
غیر مشرکین بھی، ایسے حال میں کہ تم کیا ہو، شرک نہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو آدمی اس طرح کرے گا وہ انسانیت کی بلندیوں پر جاتا ہوا، جھوٹ نہیں بولتا ہے، سچائی کو اختیار کرتا ہے۔ جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ملا دیا، تو آدمی انسانیت کی بلندیوں پر چڑھتا رہتا ہے، چڑھتا رہتا ہے، عروج پاتا ہے۔ اگر کوئی قوم اس پر کڑی ہو جاتی ہے تو قوم کیا ہو جاتی ہے، عروج پاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسی رسی کو تاما تو وہ چڑھتے رہے، چڑھتے رہے۔ جب مسلمانوں سے یہ رسی ٹوٹ گئی تو بکھر گئے۔ تو یہ توحید ہے۔ توحید پہ آدمی ایک ایسی وہ چیز ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ہمارا توحید ہوتا ہے، وہ زبانی ہوتا ہے۔ ٹپریکاٹی توحید ہوتے ہیں۔ ٹپریکاٹی توحید جانتے ہیں؟ ٹپریکاٹ کو وہ بولتے ہیں کہ اس میں آپ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ساری وہ کیا ہے، وہ تکرار ہے۔ یا گڑنگ، یہ وہ جو پہاڑوں کے کہو جب چھوٹے چھوٹے تھے ہم کہتے کمرہ کمرہ، تو سب یہ لی یہ گڑنگ ہے یار، یہ اس کو جو پہاڑوں کے اندر جو وہ ہوتے ہیں، تو ہم وہاں کہتے کمرہ کمرہ، تو وہاں سے بھی آواز آتی ہے کمرہ کمرہ۔ اب وہ ٹپریکاٹ نے بات آسان کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو میں اس توحید سے کہتا ہوں کہ جو دل خدا کی طرف دیکھنے والا، اس توحید سے کہتا ہوں، ادھر ادھر نہیں پڑتا، اس کے حکم سے پر چلتا ہے۔ تو آدمی وہ تو چلتا رہتا ہے، اب اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان جب جلتا ہے، چلتا ہے، چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کوئی حد نہیں ہے، تو اس کے دل میں بڑائی آنے کا بھی کیا ہے، کوئی حد نہیں۔ کیونکہ اگر ایک کتنی اللہ تعالیٰ اللہ کوئی محدود بڑا ہے، تو محدود ہوگا تو پھر تو ختم ہو جائے گی بڑائی۔ آخرت میں بھی اللہ انسان کیا ہے، یہ اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کھلتی چلی جائے گی، کھلتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قرب جتنا بڑائی کھلتی چلی جائے گی، قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے آدمی ساتھ قریب ہوتا چلا جائے گا دل سے۔ کس سے؟ یہ دل جڑتا چلا جائے گا۔ لیکن جب یہ رسی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اب کیا ہو گئی، وہ رسی ٹوٹ گئی۔ انسان بلندیوں پر جا رہا تھا تو گر پڑا، بلندیوں کی رسی کو توڑ دیا اس نے۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا اوپر بلندیوں پر جا رہا تھا، ان بلندیوں سے یہ گر پڑا۔ آج مسلمانوں کے جو آپ حالات دیکھتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو چھوڑا ہے۔ یہ تو بڑی عظیم قوم تھی، ان کے زبان پر توحید ہے لیکن اس کے اندر دل اس کی توحید سے خالی ہو چکی، ٹپریکاٹی توحید ہے۔ صحابہ کے انبیاء علیہ السلام، اس کی سچے پیروکاروں کا توحید یہ نہیں کہ یہ شرک ہے، یہ شرک، وہ اس کو عمل سے بتایا تھے کہ توحید کیا ہوتا ہے، شرک کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَتَخْتَفُ الطَّيْرُ، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں۔ جب آدمی آسمان سے گرتا ہے، مر جاتا ہے، تو ظاہر ہے یا پرندے اس کو ادھر ادھر لے جائیں گے۔ آج کل ہمیں کیا کون لے جاتا ہے، یہ دشمنان اسلام جو پرندے ہیں کیا وہ ہمیں اچک لیتے ہیں، ادھر ادھر کر لیتے ہیں۔ اور تہوی بہ الريح فی مکان سحیق، یا ایسی ہوا اڑا کر کسی دور جگہ پھینک دیتی ہیں، کس کا نام کوئی نہیں لیتا۔ تو یہ ذلت کہاں سے آ گئی، یہ رسوائی کہاں سے آئی؟ آخرت میں تو بہت بڑی رسوائی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا، اللہ پاک بچائے رکھے۔
لیکن دنیا میں یہ وہ ہوگا کہ آدمی کیا ہو ذلت کی گڑھوں میں پھینک دیا جائے گا، غلام ہو جائے گا، غلام نفس کا غلام ہوگا. آج کل لوگ تقریباً پوری دنیا نفس کی غلام ہو چکی ہے. پوری دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ علماء کو لے لیں، آپ کو مشائخ کو لے لیں، ہر جگہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے بندے ہوتے ہیں، لیکن میں اکثریت کی بات کرتا ہوں کہ اکثریت یہ انسان جب نفس کا غلام ہوتا ہے اس سے بڑا ذلیل کیا ہوتا ہے. ہر خواہش پوری کرنے کے لیے وہ بھاگتا ہے، اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک بات فرماتے ہیں، یہ توحید کی تکمیل کے لیے ہے. یہ توحید ہے جس کو ہم نے آج کل کیا ہے سوچا ہے کہ یہ شرک ہے. بادشاہوں کی عزت کو، بادشاہوں کی چپلوسی کو، بادشاہوں کی عزت دینا چاہیے، ہر کسی کو اپنی جگہ پر رکھنا چاہیے، لیکن تمہارا یہ مطلب یہ قطعا نہ ہو کہ کوئی ہمارا ملوہ ہے، ملجا ہے، یا کیا ہے مشکل کشا ہے، یا یہ ہمیں یہ کرے گا وہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے تو آدمی مہمانوں کی بھی عزت کرتا ہے، جس کا جو درجہ ہے اس کی بھی عزت کرتا ہے، اس کو بٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کی دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہوگی، اس کی لازم یہ ہے کہ اس کے دل میں ان شخصیتوں کی بھی عظمت ہوگی جو شخصیتیں اللہ تعالیٰ سے لگی ہوئی ہوتی. ایسا نہیں یہ جھنڈا ہے. بعض لوگ جو جماعتیں ہوتی ہیں، جمعیتیں ہوتی ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے جھنڈے سے کس قدر محبت کرتی ہے. اب جھنڈا تو کپڑا ہے، وہ حکومت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ تو بہت بڑی چیز، وہ تو بہت عظیم شخصیت ہے. ایک سفیر ہے، سفیر سے بھی اونچا ہوتا ہے، کیونکہ سفیر تو صرف اس کی بات کرتا ہے. یہ تو آپ کو کیا معلم ہے، کیا ہے اللہ تعالیٰ کی دین کا معلم ہوتا ہے. دین اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچاتا ہے لوگوں کو. انبیاء علیہ السلام ان کی تشریح کرتا ہے، عملی تشریح کرتا ہے، ان کی تزکیہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو جوڑتا ہے. وہ تو بہت عظیم ہے. شاعر وہ ہوتے ہیں جس سے جھنڈے کی کتنی قدر کرتے ہیں. آپ دیکھو جب مظاہرے ہوتے ہیں جس ملک کے خلاف ہوتے ہیں، پھر تم کیا کرتے ہو؟ اور تمہارے بس میں تو کچھ ہوتا نہیں ہے. کیا ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے وہ کیوں کرتے ہیں، اور اس کو جھنڈے کو جلاتے ہیں. تو وہ بھی خفا ہوتا ہے کہ میرے جھنڈے کو جلایا گیا، میرے جھنڈے کو جلایا گیا. تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے تو اس کی شاعر کا بھی کیا ہوتا ہے، لحاظ کرتا ہے. حرمین شریفین ہے، صفا مروہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ تو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی جگہ کہ وَلَبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کی اونٹ کو کیا اللہ کی نشانی میں سے بنایا، وہ بھی شاعر اللہ میں. اس کی بھی عزت کرو، اس کا بھی احترام کرو. تو جو شخصیات لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملاتے ہیں اس کی حال کیا ہوگا. سمجھ آئی بات؟ ان کی احترام کتنا ضروری ہے، ادب کتنا ضروری ہے. تو ہمارا توحید ایسا نہ ہو کہ وہ تان و تشنیع پر کیا ہو، مبنی ہو. باب یہ تمام دن بابوں کے خلاف بولتے ہیں. بالکل صحیح ہے. کوئی باب ہی کے سجدہ لگاتے کہو کہ باب سجدہ کی، بس بابا نے اللہ تعالیٰ سے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی تھی. شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اقوال کو، ارشادات کو، ان کے بیانات کو سن لیں، آج بھی تمہارے اندر توحید پیدا ہو جائے گی. پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ فیوز یزدانی پڑھ لو، وہ تو آپ کو یہ کہے گا کہ لو مخلوق سے خوف و تمہ رکھنا کیا ہے، یہ بھی آپ تم کو اس کو ایک طرح خدا بنانا ہے. اب اگر کوئی اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کو خدا مانتا ہے، خدا درجے پر کرتے، تو آپ اس کی تحقیر مت کرو.
آپ اس کی تحقیر نہ کرو، اس کے عمل کی تحقیر کرو، اس کی عقیدے کی تحقیر کرو. اس کی عقیدہ غلط ہے، یہ توحید قرآن سے سیکھو. بتوں کو ایک اس کے نام پر بت بنا ہے، بتوں کو توڑ دو، لیکن خود اس کی عزت جو ہوتی ہے اس آدمی کی وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رسول کی سچا پیروکار ہے، یعنی اللہ کا ولی ہے. من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی شروع کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. ہم اپنے دوستوں پر کتنا غیرت کرتے ہیں. ہمارے دوست کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو ہمارے دل سے اس کی کیوں نقصان پہنچایا ہے دل میں بات ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے. کل بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسوں کہ جب بتایا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو سب نے کیا کہا کہ آ جاؤ بیعت کرو. اللہ تعالیٰ سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہ اس سے راضی ہوا، خوش ہوا اس سے، اس غیرت پر، اس ایمانی حمیت پر. تو عرض کرتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں ذالک بات تو یہی ہے، بات یہی ہے. ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو شخص اللہ کی نامزد شعائر اللہ نامزد چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، فإنها من تقوى القلوب، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے دل اللہ تعالیٰ پر عاشق ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہوتے ہیں. اس لیے جو جس چیز کا بھی تعلق کسی آتا ہے، کسی درجے میں اللہ تعالیٰ سے آتا ہے، اس کے بعد وہ احترام کرتا ہے. مسجد کا کیوں احترام کرتا ہے؟ اس مسجد کے اندر اینٹ ہے، اور یہی اینٹ وہاں لیٹرین میں لگی ہے، اور لیٹرین میں جو وہ اینٹ لگی ہے اس پر آپ پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، یا تک نہیں ڈالتے. کیوں نہیں ڈالتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی گھر کے ساتھ گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے ساتھ اللہ کا نام لگ گیا. پھر جو شخصیتیں ہوتی ہیں وہ بہت عظیم ہوتی ہیں. انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اور اس طرح ان کی شاگرد جو انہوں نے ہمیں یہ دین پہنچایا ہے، وہ تو بڑے عظیم شخصیتیں ہوتی ہیں. ان کی تحقیر، دراصل کس کی تحقیر کرنا ہے؟ تمہاری دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں ہے. اس لیے اس بات پر تنبیہ کی اس نے کہ ایسا نہ ہو کہ توحید کے نام پر توہین شروع ہو جائے. توحید کے نام پر نام تو توحید کا لیتا ہو، لیکن اس کی آڑ میں لوگوں سے، رسول اللہ سے کاٹ رہا ہو، اللہ کے دوستوں سے کاٹ رہا ہو، جہاں سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، عظمت ملتی ہے، جن کے دلوں سے، جن کی زبانوں سے، جن کی پرسوز آوازوں سے اس کو ساتھ لوگوں کو بدگمان کریں تو کیا ہو جائے گا؟ متنفر کرے اس سے تو خود بخود وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ دین سے دور ہو جائیں گے. تو کب جنڈا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، شخصیات تو بہت ہوتی ہے. تو ان شخصیات کی عبادت مت کرو، پرستش مت کرو، اس کو اسباب سے بلتر چیزوں سے اس سے اولادیں مت مانگو، اس کو یہ نہ کہو کہ مجھے فلان چیز دے گا، فلان چیز دے گا، اسباب سے بلاتر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ شرک ہوا تھا. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناؤں گا، عیسائیوں کی بے وفائی کا. آج کل عیسائی انتہائی بے وفا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ عیسائی مسلمان ہو جائیں گے سارے کے سارے. ایک وقت آئے گا، اب وقت میں ٹائم تو نہیں کہا جا سکتا. یہ بات قرآن کے اشاروں سے، قرآن مجید کے اشاروں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ سارے کیا عیسائی مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک دن یہود سارے ختم ہو جائیں گے،
یا مسلمان ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے. یہودیت ختم دم توڑ جائے گی, عیسائیت ختم ہو جائے گی, لیکن عیسائی مسلمان ہو جائیں گے. اس میں آیا ہے. اب ان کو دل کو ہوش بھی آ رہا ہے. اب دیکھیں یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا کہ جو بچپن میں باتیں کرتے تھے یہ ساری جادو کا کھیل تھا. اعوذ باللہ اس کو وہ بات منسوب کی جو ہم زبان پر نہیں لا سکتے, اور اس کی ماں کے متعلق ایسی فحش باتیں کی کہ وہ ہم زبان پر نہیں لا سکتے. مسلمان اتنا زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور اس کی والدہ کی اور اس کی قدر کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. قرآن مجید نے احترام سکھایا ہمیں. تو اس نے صفائی پیش کی. قرآن مجید نے کیسا نہیں تھا, ایک جگہ نہیں, دو جگہ نہیں, کئی جگہ آپ دیکھو گے کہ وہ اس کی یہ معجزات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. انی اخلق من الطین کہیت الطیر, میں تمہارے لیے ایک چڑیا وہ پرندہ کی شکل بناؤں گا, پرندے کی شکل بناؤں گا, فنفخ فیہ, میں اس کو ایک پھونک مارتا ہوں, فیکون طیرا, تو وہ اڑنے والا پرندہ بن جائے گا. تو جس شخصیت کے ساتھ جس کو پہلے ابن اللہ کہا گیا ہو, کہا گیا ہے, قرآن مجید کہتے ہیں ابن اللہ کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں, اس پر تو ٹھوکا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد, اس پر تو بڑی اس نے بار بار زور دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ باتیں تو قرآن مجید سے ثابت ہے, لیکن ایسا نہیں کہا کہ اس کی معجزات کو بیان نہیں کیا, اس کے معجزات کو ہی بیان کیا. ان کی شخصیت کی بھی عزت تھی کہ یہ میرا رسول تھا, میرا پیغمبر تھا, اس کے خلاف کوئی بات نہ کرے. یہودی کیوں خلاف بات کرتے ہیں؟ اب دیکھیں توحید اور کس طرح آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. یہ اللہ والوں کی احترام کرنا, مساجد کا احترام کرنا, بیت اللہ کا احترام کرنا وغیرہ, یہ سارے اللہ تعالیٰ کے احترام ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ سارے اللہ تعالیٰ کا ادب ہے, سارا اللہ تعالیٰ کا احترام ہے. ہم دنیا داروں کا احترام تو کرتے ہیں, ان کے گرد تو گندی مکھیوں کی طرح پھرتے رہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ والوں کی توحید کو ہم توحید کہتے ہیں. کس قدر ہم دور ہیں توحید سے, مانگتے بھی غیر اللہ سے, عزت بھی غیر اللہ سے مانگتے ہیں, پھر بھی توحید ہے. صرف اتنی بات پر کسی کی توہین کرے اور لوگ بھی سر ہلاتے ہیں اس کے بعد. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پرندے بناتے تھے, اس میں روح, وہ اس میں پھونکتے تھے, پھر باذن اللہ وہ بری الاکمہ میں مادرزاد نبیوں کو ٹھیک کرتا ہوں. لیکن کس کے پر؟ والابرص, کوڑیوں کو, وہی الموتى, اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اب کتنی بڑی بڑی معجزات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس شخصیت کا جس کے ساتھ بہت بڑا شرک ہو چکا ہے. لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, اور یہ تم کیوں توہین کرتے ہو؟ ان کی توہین کرنا تو اللہ تعالیٰ کی توہین ہے. اب دیکھو کس طرف ہم جا رہے ہیں. نہ ہماری توحید ہے نہ تعظیم ہے. تعظیم میں ہم نے شرک ملایا ہے, توحید میں کیا ملایا ہے؟ تو کیا اللہ کی بندوں کی, نیک بندوں کی توہین ملا دیا ہے.
یہ ہماری نہ توحید رہے نہ تعظیم رہے، دونوں سے نکل گئے، نہ یہ در کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن کس کے حکم سے؟ باذن اللہ۔ یہ ہمارا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، میرا کام کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، میں مردے کو کہتا ہوں کہ اٹھ جاؤ، تو مردہ اٹھ جاتا ہے، تو مردہ اٹھ جاتا ہے۔ مردے کو اٹھاتا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور مجھے بھی کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور تم کو گھر بتاؤں گا کہ تمہارے گھروں میں کیا کیا تم نے کیا ہے، تم نے کھایا ہے، اور تم نے کن کن چیزوں کو ذخیرہ کر دیا ہے، ان کو بھی مجھے پتا ہے۔ اگر ایسی کوئی معجزات بیان کریں تو ساری باتیں دیکھو کتنی بڑی وہ کسی کی عظمت کی وہ ہے بیان کر رہا ہے، لیکن ساتھ اس کے ساتھ ساتھ باذن اللہ لگاتا ہے، باذن اللہ لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ تعظیم شاعر اللہ، بلکہ ان شخصیات کی تعظیم کتنا عام ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہے، ان کی سچے پیروکار ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے جس نے ہمیں دین پہنچایا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی بعد تابعین ہے، ائمہ مجتہدین ہے۔ ہم نے ان کو توحید کو کیا سمجھا ہے؟ توحید ہے، اور اپنی باتوں پر لوگوں کو چلانے کو خدا پرستی کا ہے، ان کی باتوں پر چلنے کو کیا کہا ہے؟ یہ شخصیت پرستی۔ اپنی باتوں کی رائے، اپنی رائے، ایک حدیث میں دو رائے ہو سکتی ہیں، ایک رائے آپ کی ہے، ایک رائے اور عالم کی ہے۔ اپنی رائے کو تم کیا کہتے ہو کہ میں کیا ہوں؟ یہ جو میری رائے مانے گا تو شخصی وہ خدا پرست ہے۔ تم خدا ہو کہ تمہاری رائے کو مانے؟ تم رسول ہے کہ تمہاری رائے کو مانے؟ اور جو دوسری کی رائے کو مانتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شخصیت پرست ہے، کیونکہ میری رائے کے خلاف چلتا ہے۔ نہ تم خدا ہے نہ وہ خدا ہے، کہو کہ میری رائے ہے، یہ میری رائے ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے اس ہماری جو دو باتیں ہیں، توحید کی آڑ میں توحید نہیں کرنا، اور تعظیم اور محبت کی آڑ میں شرک نہیں کرنا۔ میں اب ایک واقعہ سناتا ہوں اس پر، اس عیسائیوں کی بے وفائی پر۔ یہاں ایک بار یہ پاکستان کا آیا تھا، ایک عیسائی آ گیا، یہاں پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، اس میں ایم این اے بھی ہوتے ہیں، اس میں ایم پی اے بھی ہوتے ہیں، اس جو اقلیت ہے اس کے کوئی ناظم تھا، غالباً ناظموں بھی اس طرح اس کا سلسلہ چلتا ہے، لیکن کوئی اس کا عہدیدار تھا۔ ان عہدیداروں میں سے اس نے مجھے، وہ یہاں ہمارے ساتھ کربوئے کے کچھ ساتھی آئے تھے، غالباً دوست تھے، وہ آئے، ان کو اس نے کہا، تو خیر بات میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی بات چل پڑی۔ ایسی کوئی خوشگوار ماحول تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ مہمان کو عزت دی جاتی ہے، خواہ جو بھی آ جاتا ہے، یہاں کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم عیسائی تم ہو، لیکن کوئی بات ایسی چلی کہ جس میں وہ بات آئی، تو اس پر میں نے کہا کہ عیسائیوں سے ہمارا گلہ ہے، اس کے اندر دینی حمیت بالکل نہیں ہے۔ اب وہ حیران رہ گیا کہ ہم تو اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں یا خنوم کہتے ہیں، جو بھی وہ تعبیری کرتے ہیں، اس سے تعبیرات جس کہتے ہیں، گرجی ہیں، فلانا ہے، ڈھنگانا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں یہ کوئی حمیت نہیں ہے۔ مسلمان کو بھی کہتے ہیں ہم کہ درباروں کو سجاؤ، یہ کوئی
دینی حمیت نہیں ہے. ادب عزت اپنی جگہ پر، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کس کا دوست بنتا ہے، کس کا دشمن بنتا ہے. اگر تمہارے پیغمبر کے دوست کا دوست ہوتا ہے تو سمجھو کہ بھی کیا ہے، میرا اپنا ہے، زیادہ قریب ہے میرے. جو تمہارے باپ کے دشمن ہو تم اس کو دوست کہتے ہو، تو تم اپنے باپ کے بیٹا ہے. باپ کی بے شک اس کی قبر پر پور چڑھاؤ تو تمہارا دوست ہے. پور چڑھاتا ہے وہ کیا تمہاری، تم اس کی پور خود چڑھاؤ، لیکن اس کی جو دوست دشمن ہے وہ آپ کی جگری دوست ہے. اس کو تم کہو کہ یہ میرا، تمہاری محبت اپنی والد صاحب سے سچی ہے یہ جھوٹی ہے؟ جھوٹی ہے. کس کے دوست دشمن کے ساتھ دوستی کرتے ہو، اس کے دشمن کے ساتھ دوستی کرتے ہو، اس کے دوست کے ساتھ دشمنی کرتے ہو. تو بھی حیران رہ گیا یہ کیسے ہے. میں نے بتا دیا کہ دیکھیں تمہاری کتاب میں موجود ہے کہ دنیا کا سردار آئے گا، دنیا کا سردار آئے گا، وہ میری صفائی پیش کرے گا. ابھی میں بتا سکتا ہوں اس کتابوں سے. سردار آ گیا، سید المرسلین آ گیا، نبی آخر زمان آ گیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے تمہاری صفائی پیش کی کہ اس کی والدہ بڑے پکیزہ تھی، اللہ کی ولیہ تھی. اس کے پاس وہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، اس کو جو ولادت ہوئی تھی وہ اس کی پونچھی ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ. یہ اس نے کوئی گڑبڑ عورت نہیں تھی، بہت پکیزہ. یہ کس نے صاف کیا؟ قرآن نے صاف کیا. یہود نے تم پر الزام لگایا تھا. صفائی کس نے پیش کی؟ محمد رسول اللہ نے پیش کی، قرآن نے پیش کی. اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ یہ الیاذ باللہ وہ ہے لولا کہ بن باپ ہے، یعنی ان معنی میں نہیں جو ہم لیتے، اس معنی میں جو عوام لیتے ہیں. تو قرآن مجید نے کہا کہ نہیں، یہ میرا بندہ تھا، میرا پیغمبر تھا. اس کی مثال ایسی تھی جس طرح آدم علیہ السلام کا نہ باپ تھا نہ کیا نہ والدہ تھی. جس طرح تم اس کو مانتے ہو اس طرح اس کو بھی مانو کہ یہ اس کا بھی باپ نہ ہونا کوئی یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوا ہے. صفائی کس نے پیش کی؟ اس قرآن نے پیش کی جس کی 2.25 ارب لوگ مانتے ہیں. تیسری بات، اس کو میں نے یہاں ہی بیٹھے تھے، اس وقت لوگ کم ہوتے تھے، وہاں بیٹھے تھے وہ اس کمرے میں. تیسری بات، یہود کہتے تھے، یہود کو لوگ کہتے کہ تو بڑے بڑے معجزات ہیں، بڑی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جادو ہے، کوئی زندہ نہیں ہوتا. یہ بات بھی جادوگر بچپن سے یہ کیا اس کے اندر جادو کا شیطان کے ساتھ ملا ہوا ہے، الیاذ باللہ. قرآن مجید نے کہا کہ جادوگر نہیں تھا، کیا تھا؟ باذن اللہ. کیا کہتے اس کی وہ جو ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتی معجزات تھی. صفائی کس نے پیش کی؟ قرآن نے پیش کی. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ جو تمہارے دشمن ہیں یہود، تمہارے دین کے دشمن ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دشمن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمن ہے، اس کو تو تم نے گود میں بیٹھایا ہے اور مسلمانوں کے پیغمبر کے خلاف خاکی بناتے ہو، اس پر خوش ہوتے ہو. یقین جانے اس کے ساتھ بعض لوگوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ اس کے اندر قبول حق کی صلاحیت تھی. اتنی واضح باتیں جب اس کے سامنے آ گئی تو وہ بالکل خاموش ہو گیا، چائے پیا. اور جب گیا تو اس نے پیغام بھیجا کہ واقعی مفتی صاحب نے جو بات کی تھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، دل پر لگ گئی.
لوگوں کو دلائل کے ساتھ قائل کرو. سمجھ آئی بات؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم کو سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، ہمارے دل میں اپنی عظمت ڈال دے اور ان چیزوں کی محبت اور احترام ڈال دے جس کا احترام کرنا، جس کی محبت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے.